حوصلہ افزا بات ہوگی اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ حوصلہ افزائی کے لیے تو یہاں پہ جناب مجیب شامی صاحب جس نے ہمیشہ ہمیں مثبت سوچ کی تربیت دی ہے, ہمیں مثبت سوچ کے ساتھ پروان چڑھایا ہے, لیکن اب یہ بھی اس بات پہ تو افسوس ہوگا کہ جن کی ہماری جن قوم پہ 5 دہائیں تربیت کی ہے, تو اس حاصل کلام یہ ہے کہ اب وہ ہمارے میں مایوسی دیکھتے ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ ان کی پریشانی میں شاید تھوڑے اضافی ہوتا ہوگا. یہاں بڑے کئی سینئر لوگ ہوں گے اور شاید میرے بھی ایک گروپ کے 2-4 بندے یہاں نظر آئے. میں صرف ایک بات یہاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس سوال کا جواب نہیں چاہیے, وہ آپ کو ہی معلوم ہے, مجھے معلوم ہے. آپ میں سے یہاں پہ کتنے لوگ ہیں, نوجوان بھی ہیں, ہمارے سینئر لوگ بھی ہیں, کہ جن کی جان و مال کی حفاظت کے بارے میں وہ بے فکر ہے جو ریاست نے کرنی ہے؟ کوئی ایک بتا دیں. اور یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے. عاوض صاحب ان کو اعزاز ہے کہ یہ کراچی میں تو شاید 50 سال سے شروع ہو گیا تھا, کہ جس بچپن میں نے بڑا ہوا ہوں تو کبھی یہ تصور نہیں تھا کہ آپ کو اپنی حفاظت اگر آپ جتنا قیمتی گھر, جتنا بڑا گھر, جتنا ایک اہم گھر, اتنی زیادہ حفاظت کے بڑی دیواریں اونچی بچانے, گارڈز جو کچھ کرتے ہیں, اوپر فینسز, وہ بارب وائر سب کچھ کرتے ہیں, کیونکہ ہر بندہ اس بات پہ کنونس ہے اندر سے, چاہے اس کا اظہاریہ ہو یا نہ ہو, کہ ریاست پاکستان 25 کروڑ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنے سے قاصر ہے, اور ریاست کی یہ پہلی ذمہ داری ہے, آئینی ذمہ داری بھی ہے, اخلاقی بھی ہے, اور یہ ہر قسم کی ریاست ہوتی ہے, چاہے وہ آئینی ہو, غیر آئینی ہو, بادشاہت ہو, کہ اس سے اپنے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت نہیں ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس لیے میں تھوڑی 2 باتیں کر کے میں اصل میں اس سے بات کرتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مرض ہوتا ہے کینسر. کینسر بیسیکلی ایک کریپ کا نام ہے, یونانی لفظ ہوگا کسی زمانے میں, اس کو انگریزی نے اڈاپٹ کیا, اور وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ 10-12 اس کے اپنے پیر ہوتے ہیں, لیکن جیسے بڑا ہوتا ہے ان پیروں میں سے پیر نکلتے ہیں. تو جب یہ کینسر بیماری ایجاد ہوئی تو اس کو کہا کہ اسے کیا نام دیا جائے, تو انہوں نے کہا جی اس کو کینسر کا نام دیا جائے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سرایت کرتی ہے تو پورے جسم کو آپ کے اپنی پکڑ میں لے لیتی ہے. اب ان 2 باتوں کے تناظر میں تیسری بات یہ ہے کہ میں حقیقت یہ ہے کہ بڑی ایک آپ کو اتنی بڑی محفل جماعت اسلامی پاکستان, میری تو زندگی جو ہے یہیں سے اٹھی ہے, اور میں تو اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ جس دل جمعی سے جس کو کہنا چاہیے کہ جانے کھپا کے جو کچھ ہے نچھاور کر کے, مال بھی جان بھی, اور یہی ایک کرتے 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 یہاں تک پہنچے ہیں کہ کہاں پہ جب بڑا ہو رہا تھا, اور جب میں تحریک اسلامی کا حصہ تھا, تو ہمارا نعرہ صرف یہی تھا کہ ہم نے اس مملکت کو ایک نظریاتی مملکت بنانا ہے. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے پچھلے 20-30 سال میں کہ جب جماعت اسلامی کا امیر یہ کہتا ہے, اور اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ جی ہمیں اس ملک میں آئین بحال کر دیں. یعنی کہ اب ہمارا جو سب سے مین آبجیکٹ ہے اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے پوچھ ڈالا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے آئین کو بحال کیا جائے, کیونکہ مملکت جو ہے وہ اس وقت اس طرح تتر بتر ہوئی ہے کہ یہ جو اس کو جو یہ بیماری ہے وہ کینسر آ چکی ہے. حقیقت یہ ہے, میں اس 100% غلط ہوں گا کہ کسانوں کا مسئلہ جو ہے آئسولیٹڈ مسئلہ نہیں ہے. ہمیں اب شامی صاحب اور میں جب یہاں آ رہے تو ہمارے ایک دوست تھے, تو شامی صاحب نے کہا آپ چلے, کہتے جی وہ ان کو کسانوں کا مسئلہ لے کے بھیج رہے ہیں, ان کو پتہ ہمارے کیا مسائل ہے, اور انہوں نے اپنے مسائل کی جب فہرست بنائی تو لگا کہ مسائل تو ان کے تھے, کسانوں کے مسائل ہی نہیں ہیں. جب ہم میاں والی سے ذمہ دارہ کرتے ہوئے تمہارا خیال تھا کہ شہر جو آسودہ حال ہوگا اور کسان جو ہے وہ پرابلم ہوں گے, یہاں دیکھا تو یہاں کے مسائل جب بندہ سنتا ہے تو اپنے مسائل آدھی بھول جاتا ہے. دیکھیں جی اب اس کا کیا حل ہوگا. میرا خیال ہے جی کہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں کہ جیسے میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ ریاست پاکستان نے ہی یہ سارے کام کرنے تھے. ریاست پاکستان
اس وقت بالکل نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، طاقت ایگزسٹ کرتی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اس حقیقت ہے اس لحاظ سے بڑا عقیدت مند ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ اس کی وجہ سے ہمارا بھرم ہے، اور میں شاید اللہ میاں جو کوئی دیدار پیدا کر دے کچھ عرصے بعد، اور جیسے طیب اردگان آیا ہے اور وہ ٹھیک کر دے، کیونکہ ریاست بچی رہتی ہے اور یہ طاقت نے بچا کے رکھی ہوئی ہے، اس میں اور کوئی کردار ہے نہیں، اسی طاقت کی وجہ سے بھرم لگا ہوا ہے، وگرنہ ریاست پاکستان جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ کیسے مسائل حل ہوں گے، کیسے نہیں ہوں گے، میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس کو بھی لے کے چلیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جی وہ جو نظام ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر قسم کا اقتدار اتمایا گیا اور اس کی ایک شیلف لائف تھی، ایک ایکسپائری ڈیٹ تھی، وہ ایکسپائر ہو گیا۔ میں شامی صاحب اور میرے انتہائی قابل احترام امیر جماعت اسلامی پاکستان، مجھے ڈر ہے، خدشہ شامی صاحب، کہ اب نظام کی یا پاکستان کی ایکسپائری ڈیٹ کے قریب نہ آ جائے۔ ہر چیز کی شیلف لائف ہے، ہر چیز نے تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ میں تو جی میرے اندر بڑی پشمردگی ہے، میرے اندر انتہائی حیثیت مجھے قبضہ کیا ہوا ہے، انتہائی غلط کیا ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور ہو سکتا حالات بہت اچھے ہوں، اور میں ان کی حوصلہ مندی کی داد دیتا ہوں اپنے انتہائی شفیق محترم بھائی شامی صاحب کی بھی، اور اپنے امیر جماعت اسلامی انتہائی قابل احترام حافظ نعیم رحمان صاحب کی، کہ حقیقت یہ ہے کہ جب ان کی باتیں کرتے ہیں پبلک میں جو بات کرتے ہیں وہ بڑی حوصلہ مندی کی بات کرتے ہیں، ایک فکرہ نہیں نکلتا ان کے منہ سے، اور پتہ نہیں کس اس سے کرتے ہوں گے۔ یہ کینسر پھیل چکا ہے جی، پوری ریاست کے ہر شعبے کو اپنی حصے لے چکا ہے، کہ ایسی کینسر کے علاج میں ڈاکٹر تو ہمیشہ نے انہوں نے بتایا لا علاج ہے، لیکن اللہ کے ہاں معجزے ہوئے ہیں، اور اللہ معجزہ کرے گا، اور شاید کوئی ایسی شخصیات پیدا ہو گئی ہو جن کے ہاتھ میں قوم کی تقدیر ہو، اور وہ آگے کچھ صورتحال بنے۔ نیشنل کنسنسس چاہیے جی، آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے جب تک جرنیلوں نے، سیاستدانوں نے، اور جو بھی کرتا دھرتا ہے سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اپنی ذات کو منہا نہ کیا اور پاکستان کو اپنی ذات پہ ترجیح نہ دی، مجھے خدشہ ہے کہ معاملہ شاید ہماری ساری تقدو، سارا سر ہماری کے باوجود یہ آگے نہ چل سکے۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت ارینجمنٹ کیا جس میں اس طبقے کی بات ہوئی ہے، اس طبقے کی بات کی جا رہی ہے جو زبان تو رکھتا ہے لیکن بول نہیں سکتا، اس کے ساتھ اس قدر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے کہ پورے ملک کے لیے غلہ اور اناج پیدا کرنے والا آج اپنے بچوں کے لیے اس غلے اور اناج کے لیے فکر مند ہے۔ یہ جو گندم کا ایک ایشو اٹھایا جا رہا ہے، آج جنوبی پنجاب کے اندر تقریباً 10% کے قریب گندم کی فصل کٹ چکی ہے، اور اس وقت موجودہ مارکیٹ کے اندر ریٹ 2100 روپیہ ہے۔ موجودہ موسمی حالات کی وجہ سے جس کی ایوریج پیداوار 40 من آنی تھی وہ 30 سے 32 من ہو گئی ہے۔ اگر وہ اپنی ساری فصل بیچ بھی دے تو اس کے خرچے بھی واپس نہیں آتے۔ اس وقت ایک عام کاشتکار 40 سے 50 ہزار روپیہ فی ایکڑ نقصان میں ہے۔ وعدہ کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے کہ آپ گندم کاشت کریں، ہم آپ کو نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت حالات یہ بن چکے ہیں کہ جڑے اصل لائے تھی وہ بھی واپس نہیں آ رہے۔ مشکلات کسان کے ساتھ اس قدر زیادہ ہو گئی ہیں، ان پٹس کے ریٹ اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں کہ اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک کی بات کر لیں تو وہاں پہ آج یوریا کا ایک بیگ 800 روپے سے 1200 روپے، پاکستان میں 4500 روپے، ڈی اے پی وہاں پہ تقریباً 3500 روپے، پاکستان کے اندر 12,500، بجلی وہاں پہ پنجاب میں مفت، یہاں پہ ایک ایوریج ٹیوبل کا بل 3 سے 4 لاکھ، وہاں پر گندم کا ریٹ پاکستانی
کنورژن کے اندر 3200 روپے، یہاں پہ 2100 روپے، ڈیزل وہاں 83 روپے، یہاں پہ 250 روپے سے زیادہ۔ ان حالات کے اندر کوئی کاشتکار کیسے سروائیو کرے گا؟ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع۔ ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔